الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه صلوات بھیجے محمد وآلہ سامعین مکرم حاضرین مجلس السلام علیکم یقیناً دعائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور ان کی آل کے کرم کے سائے میں آپ کی آل اور اہل خانہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں میں حوصلہ پیدا کرے، ہمارے جوانوں میں ہمت عطا کرے اور ہمارے بزرگوں کو ہماری مشعل راہ بنا دے، اس لیے کہ زندگی کی جتنی سانسیں ہم اپنے اندر سے آزاد کر رہے ہیں، ہر سانس مقروض ہے ولایت جناب سیدہ کی۔ ان سانسوں کا ہمارے اوپر قرض ہے، اس قرض کو اتارنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اجر رسالت ادا کرتے جائیں، قرض اترتا جائے گا۔ سلام ہے ہزارہ کے ان مومنین پہ بھی جو اپنے قبیلے کے لاشوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں پڑھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے بھی یہ جان لیں کہ دور جتنا ہمارے امام سے قریب ہوتا جائے گا، چھلنیاں اتنی بڑھ۔ لفظوں پہ غور کریں، خصوصی طور پہ ہم جتنا اپنے آخری امام سے قریب ہوتے جائیں گے، یعنی ہمارا دور، ہمارا زمانہ جتنا امام زمانہ سے قریب ہوگا، چھلنیاں اتنی بڑھتی جائیں گی۔ ان چھلنیوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ خالص قریب ہوگا، چوکر اوپر رہ جائے گا، یعنی وہ شیعہ چھانٹ دیے جائیں گے جنہوں نے شیعت کا لباس پہن رکھا، کیونکہ امام کو خالص چاہیے، ملاوٹ نہیں چاہیے۔ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، امام کو خالص چاہیے، ملاوٹ نہیں چاہیے، کیونکہ جب امام مدینے سے چلے تھے
تو آپ کے پاس ایک ضخیم لشکر تھا. وادی جن پہ امام نے جا کے اعلان کیا ہم لوٹنے نہیں جا رہے ہیں, لٹانے جا رہے ہیں. جتنے شیعہ نما تھے وہ سب چھوڑ کے چلے گئے, اور جو شیعہ تھے گھر کا گھیراؤ ہے, غلام سے کہہ رہے ہیں میرے گھوڑے کو دور لے جاؤ, نصرت تو کرنی ہے. لفظوں پہ غور کیجئے گا, نصرت تو کرنی ہے ہر حال میں, میرے گھوڑے کو دور لے جاؤ. اور ایسے آقا نے اپنے غلام کی بھی کیسی پرورش کی ہے کہ جب آقا کو آنے میں تاخیر ہوئی اور آقا کے گھوڑے نے رونا شروع کیا تو غلام نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا گھبرا مت, اگر آقا نہیں آئے گا تو کیا ہوا, غلام چڑھ کے نصرت امام کو جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یاد رکھیے شہادت تب تک ہمیں ملتی رہے گی جب تک ہم یا حسین کہتے رہیں گے. اگر آپ کی آواز میری آواز سے مل جائے اور میری آواز آپ کی آواز سے مل جائے تو کم سے کم آپ مجھے بتا دیں کہ ہاں ہم دونوں ہم آواز ہیں. میں حیدری جامع مسجد کے ممبر سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت ہمیں تب تک ملتی رہے گی جب تک ہم یا حسین کہتے رہیں گے. یہ ہے مصرع اولا, شہادت ہمیں تب تک ملتی رہے گی جب تک ہم یا حسین کہتے رہیں گے, اور ہم یا حسین کہنا نہیں چھوڑیں گے, شہادت ہماری میراث بن جائے گی. ہم یا حسین کہنا چھوڑیں گے نہیں, شہادت ہماری میراث بن جائے گی. اور ہمیں ان تمام چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ابھی ہمارے اندر عشق علی نے وہ معراج نہیں پائی ہے کہ ہماری پسلیاں ٹوٹی. ابھی ہمارے اندر عشق علی نے وہ معراج نہیں پائی ہے کہ ہماری پسلیاں ٹوٹے. ابھی عشق علی نے اتنا عروج حاصل نہیں کیا ہے کہ ہمیں ملک سے نکالا جائے. لفظوں پہ ابھی ہم نے صرف محبت یعنی مودت کے میم کو سمجھا. ابھی ہم نے مودت کے صرف میم کو سمجھا ہے, ابھی ہم ان منزلوں پہ نہیں گئے. کیوں؟ ایک جملہ اگرچہ جملے کے لیے مجمع چاہیے تھا, لیکن میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ جن افراد کو سنانا ہے وہ آ چکے. ابن زیاد نے دعوات اٹھا کے مختار کے سر پہ مارا, آپ کی پیشانی زخمی ہوئی, خون نکلنے لگا. ابن زیاد نے کہا یا کافر یا زندیق. اس کا مطلب مختار کو کافر کہنا ابن زیاد کی عادت ہے. بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں, وہ لائق سلام ہے, مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. مختار کو کافر کہنا ابن زیاد کی عادت ہے. اگر اس دور کے بعد 1400 والی ہجری میں کوئی مختار پہ انگلی اٹھا رہا ہے تو پھر میں خون سے خون ملاؤں گا, شجرے سے شجرہ ملاؤں گا, حسب سے حسب ملاؤں گا, نسب سے نسب ملاؤں گا, اور بابانگ دوحل اعلان کروں گا. جس نے کل مختار کو کافر کہا تھا وہ ابن زیاد تھا, جو آج برا کہہ رہا ہے وہ اس کا بیٹا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جلدی جلدی آپ کی خدمت میں صرف عشق کی منزل بتا رہا ہوں آپ کو. مارا کا یا کافر یا زندیق. جو جملہ حضرت مختار کا پڑھنے لگا ہوں, وعدہ ہے اگر دل میں رائی برابر مودت ہے,
جس کے بھری ہے اس کی تو بات ہی نہیں، رائی برابر بھی مودت ہے۔ تو کبھی کروٹ یوں لیں گے بستر پہ آپ، کبھی کروٹ یوں لیں گے، کیونکہ الٹے سونے کی ممانعت ہے، اس لیے میں نے کہا کروٹ لیں گے۔ ہاں، احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، بستر پہ آپ کروٹ لیں گے۔ جیسے ہی دعوات مار کے ابن زیاد نے کہا اے کافر، اے زندیق، حضرت مختار قہقہا لگا کے ہنسے، اور ہنسنے کے بعد ایک جملہ کہا، مجمع کی طرف دیکھ کے جو دربار میں کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے ابن زیاد کے حوالی موالی، ان سے کہا آج یقین ہوا کہ میں علی کا سچا عاشق ہوں۔ لفظوں پہ غور کریں گے خدا کے لیے، آج یقین ہوا میں علی کا سچا عاشق ہوں۔ اب دلیل تو سنے آگے کیا دی، آج یقین ہوا میں علی کا سچا عاشق ہوں، کیونکہ جب تک عشق میں کافر کا بے کافر نہ کہے۔ خدا کے لیے توجہ کیا، صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ عشق علی کا کمال ہی یہ ہے بھائی، عشق علی کا کمال ہی یہ ہے کہ آپ کو دیوانہ کہا جائے گا، خوش ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عشق علی میں آپ کو دیوانہ کہا جائے، خوش ہوں کہ چلو منزل آگے بڑھی۔ پھر آپ کو کہا جائے گا کافر، منزل اور آگے بڑھی۔ یہ بلندی ہے بھئی۔ حضرت بہلول سے پوچھا گیا تھا کہ زینے کتنے ہیں، سب چھوڑتے ہوئے 4 بتا رہا ہوں، کا انس، محبت، مودت، دیوانگی، کفر، فنا۔ اب سن لیجئے ذرا سی تشریح کا، تھرڈ لاسٹ سے 2 پہلے کیا ہے، دیوانگی، اس کے بعد کیا ہے، کفر۔ لوگ کہیں گے ارے یہ تو علی کے عشق میں کافر ہے۔ بھئی یہاں نہیں لکھا جا رہا ہے، لیکن برابر والے ملک میں لکھا تو جا رہا ہے نا، کافر، کافر، شیعہ، کافر۔ یہ بھی کتنا حسین جملہ ہے، ان میں 3 کافر 1 شیعہ۔ اس میں 3 کافر ہے 1 شیعہ ہے، اور یہی تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں۔ کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، انہیں تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 3 کافر ہے، کہنے والا شیعہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد و اب یہاں سے جلدی جلدی مقدمہ شروع کرتا ہوں، مقدمہ فدق، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وکالت کے لیے آپ ذہنی طور پہ آمادہ ہو گئے۔ الحمدللہ 2 دن سے مقدمہ ہی پڑھ رہا ہوں، اور آج پھر مقدمہ۔ کورٹ کی کاروائی شروع ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہم سب ہیں جناب سیدہ کی جانب سے وکیل، تو کوئی لمحہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے، کیونکہ آج کی بات اور ذرا آگے بڑھ کے ہوگی۔ وکالت کر رہے ہیں نا ہم جناب سیدہ کی طرف سے۔ کورٹ وکیل اگر کورٹ میں بیٹھ کے کچھ اور سوچنے لگے تو اس طرف کی دلیل نہیں سن پائے گا، اور پھر صحیح جواب نہیں دے پائے گا، صحیح جواب نہیں دے پائے گا۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 7ویں امام کو بلا کے ہارون نے کہا ہم فدق واپس کریں گے۔ مولا نے کہا تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہم نے قسم کھائی ہے واپس کریں گے۔ مولا نے کہا تو کر ہی نہیں پائے گا۔
آج ہر لفظ اپنے اندر مطالب سمیٹے ہوئے ہیں. تو کر ہی نہیں پائے گا کا چلیے آئیے مولا آئے کل آنا پڑ چکا, سرحد بھی پڑ چکا. پہلی سرحد عدن, دوسری سرحد سمرقند, تیسری سرحد افریقہ, چوتھی سرحد دریائے خضر. دریائے خضر, یہ دریائے خضر کیا ہے؟ میرے بچے پریشان ہو گئے کل کہ مولانا نے دریائے خضر پڑھا لیکن مطالب نہیں بتائے کہ دریائے خضر ہے کیا. یہ وہ دریا ہے جہاں سے خضر نے آب حیات پیا تھا. یہ وہ دریا ہے جہاں سے خضر نے آب حیات پیا تھا, جس کے بعد خضر کو موت ہی نہیں آئی. بھئی اگر میں رک رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک بہت عظیم طوفان ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دریائے خضر وہ دریا جہاں سے خضر نے پانی پیا, خدا نے کہا یہ عین الحیات ہے, یعنی زندگی کا چشمہ ہے. خضر اب تمہیں موت نہیں آئے گی. فکس ہو گیا کہ خضر اب تمہیں موت نہیں آئے گی. دریائے خضر کسی نے دیکھی؟ اس کا مطلب فلک غیب سے ظہور تک. بھائی اب متوجہ ہو جائیں, اس کا مطلب فلک غیب سے ظہور تک ہے. کیا کہا؟ چوتھی سرحد کون سی تھی؟ دریائے خضر. خضر کی دریا کون سی ہے؟ جہاں سے پانی پی کے پی کے پی کے خضر کبھی نہیں مرے گا. جاؤ بہار الانوار دیکھو, بی بی فاطمہ کی فضیلت میں لکھا ہے کہ اگر بی بی سمندر میں اپنا تھوک ڈال دے سب آب حیات ہو جائے. العظمت للہ, العظمت للہ. اگر بہت غور سے سنیے گا, یہ دریائے خضر ہے کیا وہ بتا رہا ہوں. بہار الانوار میں لکھا ہے, کس نے لکھا؟ علامہ مجلسی نے. ملا تقی مجلسی کے بیٹے, ملا مقصود علی مجلسی کے پوتے, اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ زہرا سمندر میں تھوک دے تو مکمل سمندر آب حیات بن جائے. بھئی اب اللہ جانے, میں ویرانے میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں, مکمل سمندر آب حیات بن جائے. ارے جس کے تھوک کا گھونٹ پی کے خضر کبھی نہ مرے. میرے لفظوں پہ غور کرے, جس کی تھوک کا گھونٹ پی کے خضر کبھی نہ مرے, اس کی مودت دل میں رکھے ہو, القاعدہ والے مار پائیں گے. شہادت تمہاری میراث ہے. جب تک یا حسین کہتے رہیں گے مرتے رہیں گے. اور یاد رکھنا, ہم یا حسین کہنا نہیں چھوڑیں گے. شہادت ہماری میراث ہو جائے گی, شہادت ہماری میراث ہو جائے گی. تو دریائے خضر میرے بچوں سمجھ گئے. معصوم فرماتے ہیں جہاں ہماری دادی لعاب دہن ڈال دے سارے کا سارا سمندر آب حیات بن جائے. بھئی لفظوں پہ غور نہیں کیا, سارے کا سارا سمندر آب حیات بن جائے. یہ خون سے 70 درجہ پست ہے لعاب دہن. ہم اپنی بات کر رہے ہیں, بی بی کی نہیں. اس لیے کہ ہوا یہ کہ اسی گھرانے کی ایک خاتون اہل بیت کے گھرانے کی طواف کر رہی تھی. آپ نے بائیں ہاتھ سے حجر اسود کو چوما. مفتی چلا پڑا کہ آپ اہل بیت کی گھر کی ہو کے بائیں ہاتھ سے حجر اسود چوم رہی ہے. بی بی نے پلٹ کے کہا تو ہمیں بتائے گا, کیا تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ ہمارے یہاں دایاں بایاں نہیں ہوتا؟ یہ تمہارے یہاں ہے, یہ تمہارے
یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی. ایک بار انہوں نے سالن بنایا، ایک کٹورے میں نبی کے لیے نکالا، ایک کٹورے میں اپنے لیے. کٹورا سالن ایک نبی کے لیے ایک اپنے لیے. جو بہت غور سے سنیے گا، جو اپنے لیے نکالا تھا اس میں مکھیاں بھن بھنانے لگی، اور جو نبی کے لیے نکالا تھا اس میں کچھ بھی نہیں، ایک مکھی قریب نہیں آ رہی. خود ہی روایت کر رہی ہے، خود ہی روایت کر رہی ہے کہ جو نبی کے لیے نکالا اس میں ایک بھی مکھی نہیں، اور جو اپنے لیے نکالا اس میں مکھیاں بھن بھنانے لگی. بھئی اب بھی نہیں سمجھے؟ نبی ہے، بطول کی چادر اوڑھی ہے نا. میں تو پورا جملہ پڑھ گیا. بطول کی چادر اوڑھی ہے. اللہ نے آیت بھیجی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم الرجس، ہم نے تمہیں رجس سے دور رکھا. ہوا یہ کہ ایک دن بیٹھی ہوئی تھی بہت غور سے. عورتوں کی عادت، پھر کہتا ہوں عورت کسی کی ہو، پہلے وہ عورت ہے، اور جس میں یہ عادت نہیں ہے اسے سیدہ کہتے ہیں، لفظوں پہ اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں. تو آئی ایک عورت، بی بی بطول چادر اوڑھے ہوئے اپنے حجرے کی طرف جا رہی تھی کہ عورت نے سوال کیا جمل والی سے، یہ بتائیے خاکم بدہن آپ افضل ہیں کہ فاطمہ؟ آپ افضل ہیں کہ فاطمہ؟ پتہ نہیں کس موڈ میں تھی، پھر لفظوں پہ غور کریں گے، پتہ نہیں کس مزاج میں تھی. کہتی ہے لیتنی لیتنی شارک راسک، کاش میں فاطمہ کے بال برابر ہوتی. بھئی خدا کے لیے توجہ نہیں فرمایا آپ نے، توجہ نہیں فرمایا. کاش میں فاطمہ کے بال برابر ہوتی. اب یہ جملہ نوجوانوں کے لیے نہیں، بزرگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مسل سمجھ لیتے ہیں. میاں جو بال برابر نہیں، جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں کہ وہ لائق سلام ہے. میاں جو بال برابر نہیں ہے، تم اسے مقابلے لا رہے ہو. پھر جملہ اب اپنے مزاج کا، یہ تو تاریخ کا تھا، اب اپنے مزاج کا سن لیجئے. میاں جو بال برابر نہیں وہ حال برابر کیا ہوگی. بس جلدی جلدی آپ کی خدمت میں. تو ساتویں امام گئے، جانے کے بعد سرحد بتا دیا. کتابیں آج بیگ میں ہیں کیونکہ یہاں سے سفر کرنا ہے آپ کی دعاؤں کے سائے میں دوسری مجلس کے لیے. کیا کہا؟ وہ فقرہ سنیے بڑا قیمتی ہے. جیسے ہی کہا عدن، سمرقند، افریقہ، دریائے خضر، ہارون نے کہا کیا؟ بھئی دو ہی جملے ہیں اور دونوں قیمتی ہیں، سن لیجئے گا، گھر جا کے داد دیجئے. آج اس کی چھوٹ دی میں نے. ہارون رشید نے کہا کیا؟ اور اس کے بعد تخت سے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے ارے یہ سرحد ہے تو پھر حکومت کے پاس بچا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، جملے پہ میں نے داد مانگی ہی نہیں، آپ نے داد دیا شکریہ. پھر حکومت کے پاس بچا کیا؟ امام کھڑے ہوئے، دامن جھاڑا اور جھاڑنے کے بعد کہا بغیر فاطمہ رہا کیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بغیر فاطمہ رہا کیا؟ مقدمہ ہو گیا شروع. چلیے اللہ کی عدالت میں، کیونکہ ہم خلیفہ کی عدالت میں تو نہیں لڑیں گے. نہیں غور کیا آپ نے دوستو، ہم خلیفہ کی عدالت میں تو یہ مقدمہ نہیں لڑیں گے، ہم اسے بھی گھسیٹیں گے اللہ کی عدالت. اور خدا کا شکر مجلسیں مسجد میں ہو رہی ہیں. خدا کا شکر مجلسیں مسجد میں ہو رہی ہیں.
اللہ کا گھر، اللہ کی عدالت۔ تو آئیے جناب زہرا کی طرف سے وکالت کرتے ہیں۔ میری طرف سے پوائنٹ نمبر 3 2 پڑھ چکا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 3، خلیفہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ فدق میرا حق ہے، اس کے بارے میں ہمیں تو محمد نے بتایا نہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، بہت غور سے، مائی لارڈ، میرے اللہ، تیرے کرم کے سائے میں بی بی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، مجھے ہمت دینا کہ میں لڑ سکوں۔ میں اپنے خدا کی بارگاہ میں تیسرا پوائنٹ پیش کر رہا ہوں۔ میرے معبود خلیفہ کہہ رہا ہے کہ میری جاگیر فدق، پھر یاد رکھیے گا باغ فدق نہیں۔ مرزا محمد اطہر صاحب کا جملہ یاد ہے، انہوں نے کہا تھا جس نے پہلی بار باغ کہا وہ باغی تھا۔ ان لفظوں پہ غور نہیں کیا آپ نے، باغ کہا وہ باغی تھا، اور کسی باغی نے جاگیر چھوٹی کی اور باغ فدق کہہ دیا تاکہ ہضم کرنا آسان ہو جائے۔ تو پوائنٹ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ، بہت غور سے، خلیفہ نے کہا، میرے بچوں غور سے سننا، عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی، مجرم کو چھوٹنے نہیں دوں گا، بڑی سختی کے ساتھ کارروائی شروع ہو گئی۔ خلیفہ کہتا ہے زہرا جو آپ کہہ رہی ہیں فدق میری جاگیر ہے، محمد نے تو ہم سے بتایا نہیں۔ میرے معبود تو فیصلہ مت کرنا، تیرا گھر ہے، تیرے سامنے جھکنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھوں میراث جب باپ تقسیم کرتا ہے تو محلے کو بتاتا ہے یا بچے کو؟ بھائی بات تو ہو گئی میری۔ العظمت للہ، جو خاموش ہے وہ کیوں خاموش رہے، اور جو بول پڑے وہ کیوں بول پڑے۔ بھائی میراث جب بٹے گا محلے کو نہیں بتایا جائے گا، بچے کو بتایا جائے گا، اور وہ بھی وہ محلے والا جو جنازہ چھوڑ کے گیا ہو۔ میں اپنے بیٹا مولا تمہیں سلامت رکھے، شاد رہو، آباد رہو، لیکن جب کل مجلس میں آنا نا تو پینٹ کو فل کر لینا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ تم ہی ہمارا مستقبل ہو۔ یہ مجلس تہذیب سکھاتی، تمدن بتاتی ہیں، یہ مجلس نہیں درسگاہ ہے۔ یہاں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کس پہلو بیٹھنا ہے، کس پہلو بیٹھنا ہے، یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ مجلسوں میں وہ لباس پہن کے آؤ میرے بچوں جس سے جناب سیدہ راضی ہو، جناب سیدہ کی خوشنودی مقصود ہونا چاہیے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، تم نے نعرہ لگایا لیکن تم ابھی بہت چھوٹے ہو، بتانا میرے اوپر ضروری ہے۔ لباس ایسا ہو کہ جو ہمارے پیروں کو چھپائے ہو۔ اور میں ایک چیز اور کہوں گا، دور حاضر میں چپکے ہوئے جو ٹراؤزرز ہیں انہیں بھی پہننے سے گریز کیا جائے۔ دیکھیے مجھے پتا تھا اس جملے پہ آپ داد نہیں دیں گے، نہیں کوئی معاملہ نہیں، چلے گا، میں تو لوکل ہی ہوں نا۔ اتنا ایسے بہت سے افراد جناب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، بہت سے شورا آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹراؤزر پہن کے، نہیں، یہاں بیٹھنے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔
دیکھیں لباس ایسا ہو کہ وجود کا نشیب و فراز ظاہر نہ ہو، بس، اور اسی میں سب کچھ میں نے کہہ دیا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں جو بہت کم لوگ تھے میں نے کہا تھا اسلام نے حجاب کے لیے کہا ہے، برقعے کے لیے نہیں، حجاب کے لیے کہا ہے۔ حجاب کیسا ہونا چاہیے؟ یہ گھڑی ہے، یہ میں نے یہاں رکھ دی، نظر آ رہی ہے؟ یہ ہے حجاب، یہ ہے حجاب۔ تو ہو سکتا ہے میری کوئی بہن مجھ سے پوچھے کہ مولانا پھر چادر کیسی اوڑھ ہے؟ میں یہی کہوں گا کم سے کم اتنی بڑی ہو کہ 5 لوگ جمع ہو جائیں تو کوئی یہ نہ کہے میرے اوپر نہیں ہے۔ بھئی یہی چادر سیدہ کی شان تھی۔ محمد بھی چادر میں، علی بھی چادر میں، حسن بھی چادر میں، حسین بھی چادر میں۔ کم سے کم ایسی تو ہو چادر۔ لیکن آج کل کے نقاب سے توبہ بھلی، ضروری ہے۔ ایک اور جملہ اکثر بچیاں بولتی ہیں، حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ سب ٹہلنے اور ٹہلانے والے جملے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آنکھوں کی کوئی حیا ویا نہیں ہوتی، بالکل فیکٹ بولتا ہوں، اس لیے شاید تھوڑا بدنام بھی ہوں کہ یہ آنکھوں کی حیا کیا ہے۔ کیا معصوم کو نہیں معلوم تھا؟ کیا معصوم کو نہیں معلوم تھا جو انہوں نے کہا حجاب؟ وہ بھی تو کہہ دیتے ہاں کچھ ہوں گی جن کی آنکھوں میں حیا ہوگی ان کو حجاب کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف ملاحظہ کریں مقدمہ فدق میں حجاب ضروری ہے، اسی لیے تو میں نے پڑھا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ بی بی نے چادر کے اوپر چادر ڈالی۔ بھائی لفظوں پہ غور نہیں کیا۔ کسی نے قشعری سے پوچھا تھا، فاطمہ نے سنت ہے، اہل سنت ہے، جملہ سنیے اور پھر اپنے اذہان میں محفوظ کر لیجئے۔ قشعری سے پوچھا تھا یہ زہرا نے چادر کے اوپر چادر کیوں ڈالی؟ کہ اس لیے کہ بی بی با حیا میں نہیں بے حیا میں گئی تھی۔ بھائی بات تو ہو گئی میری مکمل۔ اس کا مطلب مجمع جیسا حجاب ویسا۔ قشعری یہ لکھتا ہے کہ چونکہ بے حیاؤں میں گئی تھی تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جو حاکم تھا وہ بے حیا تھا۔ ہائے قربان جاؤں آپ کے بے شک کہنے کے، کیونکہ نبی نے فرما دیا اور 73 فرقے کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ بھائی آپ کہاں کھو گئے؟ نبی نے فرمایا کیا لکھا اہل سنت نے کہ بی بی بے حیاؤں میں گئی تھی۔ نبی فرما رہے ہیں جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ اس کا مطلب کچھ بے دین مسجد میں بھی نظر آتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نہیں لگتی، روتی ہے اگر وہ زینب اور کلثوم کے غم میں، وہ لڑکی کے آنسو کبھی زہرا نہیں لیتی۔ عصمت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ بابا سے بلند صلوات۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کا قائل ہوں، میرے بھائی نے شعر پڑھا مولا سلامت رکھے، لیکن آخری مصرے میں 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسے بے حیائی اور بے پردگی کی سزا ملے گی۔ ہر عمل اپنی جگہ پہ الگ ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہتے اچھا آپ روزہ نہیں رکھتے تو نماز بھی نہ پڑھیے،
پتہ چلا دوہری کٹائی. بھئی جو جو کر رہا ہے اسے کرنے دے. ہر عمل الگ ہے، اس کا عذاب الگ ہے. وہ اگر بے حیائی اور بے پردگی کر رہی ہے تو اس کا عذاب الگ ہے. لیکن اگر مصائب میں رو رہی ہے تو دونوں عمل کو ملائیے گا نہیں، کیونکہ ذکر المصائب کتاب کا نام ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک انتہائی غلیظ عورت، ایران سے بھی یہ کتاب چھپی ہے، دیکھ لیجئے گا. غلیظ عورت، بے پناہ غلیظ. ہوا یہ کہ آگ بجھ گئی تھی، تبرک بن رہا تھا، پھونک مار دی، بخشی گئی. جنت حسین کی ہے، کسی کے ابا کی پراپرٹی نہیں ہے کہ فتوے دیے جائیں کہ یہ کرو گے تو ملے گا، یہ کہ نہیں کرو گے تو نہیں. ہر عمل الگ الگ ہے. لہذا اشعار بھی پڑھے جائیں تو بھئی یہ نہیں کرو اس کا عذاب الگ، یہ نہیں کرو اس کا عذاب الگ، یہ نہیں کرو اس کا عذاب الگ، لیکن یہ کرو تو اس کا ثواب، یہ نہ کرو تو اس کا عذاب، یہ کرو تو اس کا ثواب، یہ نہ کرو تو اس کا عذاب. ہر عمل کو عمل رہنے دیجئے، کھچڑی نہ بنائیے، کیونکہ یہ واحد ڈش ہے جو گھروں میں کم لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ بنتی ہے. کھچڑی واحد ڈش ہے جو گھروں میں کم لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ بنتی ہے. ذرا سا 4 نعرے کسی نے لگا دیے، یہ ملنگی ہو گیا ہے، یہ MI6 کا ایجنٹ ہو گیا ہے، یہ اخباری ہو گیا ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ کا ٹینڈر آپ نے چھڑایا. پھر یاد آئے مرزا محمد اطہر صاحب، اسی جملے کے بعد انہوں نے کہا تھا بندے ہو بندے بن کے رہو، خدا نہ بنو. کون کیا ہے یہ طے کرنا خدا کا کام ہے، آل محمد کا کام ہے. لہذا آل محمد کی باتیں آل محمد پہ چھوڑ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-4 جملے میرے رہ جائیں. اس لیے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بی بی فدق کے لیے یہ کہتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ باپ نے آپ کے بابا نے ہم سے تو نہیں بتایا، تو میراث کے بارے میں اولاد سے بتائی جائے گی باتیں، محلے سے نہیں، محلے سے نہیں. اب دوسری بات لے کے آیا کہ نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے. سن لیجئے غور سے، نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے. بی بی نے کہا میری میراث پہ ام ایمن گواہ ہیں، ان کا اصلی نام تھا برکت، یعنی کسی کو پڑھا ہے تو ذرا گہرائی میں جا کے، ان کا اوریجنل نام تھا برکت. تو بی بی نے کہا خلیفہ تو ام ایمن کو پہچانتا ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہ یہ کہاں سے مجھ تک پہنچی؟ کہا حضرت عبداللہ خرید کے لائے تھے، عبداللہ سے میراث میں محمد عربی کو ملی. گھیرا بی بی نے، اور تم متوجہ نہیں ہو میرے نوجوانوں، گھیرا بی بی نے کہ عبداللہ خرید کے لائے تھے، عبداللہ سے میراث میں محمد کو ملی اور محمد سے میراث میں آپ کو ملی. کہ اچھا جاگیر میں میراث نہیں، کنیز میں میراث. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے. کہا جاگیر میں میراث نہیں، کنیز میں میراث. جب وہ غلطی سے زبان سے نکل گیا، بی بی نے فرمایا جو بھی ہمارے مقابلے پہ آتا ہے وہ ہر حال غلط ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو بھی ہمارے مقابلے پہ آتا ہے وہ ہر حال غلط ہوتا ہے، ہر حال.
خطبہ فدق بہت اہم خطبہ ہے، اس لیے میں نے اتنا مقدمہ اس کا تیار کیا، بہت اہم خطبہ۔ یہ خطبہ وہ ہے جو مخالفین کے گلے کی اٹکی ہوئی ہڈی، اسے نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، کیونکہ اسے ان کے گلے میں پھنسایا فاطمہ نے۔ یہ اٹک چکی ہے، پھندا بن گئی ہے، جب تک یہ ہے لعنتیں برستی رہیں گی۔ جو دیوار بنے گا لعنت روکنے کے لیے اس پہ بھی برسے گی، اس پہ بھی برسے گی۔ بھائی آصف جلالی یاد ہے نا آپ کو؟ مجھے حیرت تب ہوئی تھی جب آصف جلالی نے گستاخی کی اور میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا کہ آپ اس کے خلاف کوئی مذمتی بیان دیں، تو انہوں نے برجستگی سے مجھے کہا تھا کہ وہ سرحد پار کا معاملہ ہے۔ بھئی آصف جلالی سرحد پار کا تھا، فاطمہ تو نہیں تھی۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آصف جلالی سرحد پار کا تھا، سیدہ تو سرحد پار کی نہیں تھی۔ ہر مقام پہ احتجاج ہوتا ہے، پھر رسول کی بیٹی کے لیے احتجاج کیوں نہیں ہوا؟ یا تو ہماری غیرت مر چکی ہے یا اتنا مال حرام کھا لیا ہے۔ مجھے معلوم ہے ان جملوں پہ آپ مجھے داد نہیں دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ سانپ کے پھن اٹھانے سے پہلے انتظار مت کیجئے کہ کاٹے تو ماروں۔ بھائی میں کوئی درس دے رہا ہوں آپ کو، انتظار مت کیجئے۔ قتل الموذی قبل الایذا، موذی کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو۔ انتظار مت کیجئے کہ سانپ کاٹے تو مارو، پہلے ہی پھن کچل ڈالو۔ اگر پہلی بار کی گستاخی میں احتجاج ہوا ہوتا تو اس کے بعد وہ گستاخیاں نہ کرتا، لیکن ہم نے سرد چادر اوڑھ رکھی جس میں جذبات ٹھنڈے ہو گئے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اس نے تقریر میں ایک جملہ کہا کہ ہمارے والوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے علی کو مدد میں بلائیں، مدد کے لیے بلائیں، کیا تمہارے پاس تمہارے خلفاء نہیں ہے؟ بہت غور سے سنیے گا، کیا تمہارے پاس تمہارے خلفاء نہیں ہیں؟ تم فلاں کو یا کہہ کے بلاؤ، فلاں کو یا کہہ کے بلاؤ۔ اب سن لیجئے، اس نیاز مند کی طرف سے جواب اگر پسند آ جائے تو اپنی آواز کے کاندھے پہ بٹھا کے اسے گلیوں کوچوں تک پہنچا دیجئے گا۔ بھئی اس نے کہا اپنے والوں کو مدد کے لیے بلاؤ، تو میں بس اتنا ہی کہوں گا، اے آصف جلالی غیر حلالی، بلایا اسے جاتا ہے جو آئے۔ ابھی یہ سارا یا علی یا علی مل کے بولا کریں، بچوں کی حوصلہ افزائی ہماری ذمہ داری۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا اس بچے کو سلامت رکھے۔ فکرہ کیا تھا؟ ہم اپنے والوں کو بلائیں گے تو اے آصف جلالی غیر حلالی کان کھول کے سن لے، بلایا اسے جاتا ہے۔ اب جملے پہ جملہ اور حملے پہ حملہ، جملے پہ جملہ حملے پہ حملہ، بلایا اسے جاتا ہے جو مدد کے لیے آئے، ارے جو محمد کے بلانے پہ نہ آئے۔ بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آئے۔
جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے وہ امتی کے بلانے پہ کیا آئے گا؟ توجہ فرما لیا ہوتا، جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے اور ایک دو بار نہیں بلایا، کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، ایک دو بار نہیں بلایا، اتنے آگے نکل گئے تھے کہ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ مدینہ گزر چکا ہے۔ دیکھیں بڑی سادگی سے میں نے جملہ پڑھ دیا، بڑی سادگی سے یاد آ گئے اظہر حسن زیدی صاحب بلا کے خطیب تھے، ایک ایک جملے میں مجلس پڑھ دیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا سرکار احد کی رفتار کیا تھی؟ احد کی رفتار کیا تھی؟ انہوں نے مسکرا کے کہا نا سائیں مجھ سے نہ پوچھو، تجھے کیا بتاؤں کہ کیا تھی؟ آج بھی کسی کو بتانا اور ایک دو تین کہو، پتہ ہی نہیں چلا کب مدینہ نکل گیا، 3 دن بعد لوٹے، 3 دن بعد لوٹے، اتنا آگے نکل گئے تھے۔ اب لوگ ایسوں کی دفاع کر رہے ہیں، حد ہو گئی کہ ریزرویشن سے کام لیجئے۔ بھائی یہاں پہ آواز باہر نہیں جا رہی، ہم اپنے بچوں کو نہ بتائیں تو کہاں بتائیں گے؟ ہمارے بچوں کو پتا تو چلنا چاہیے کہ جسے بیساکھی کے ذریعے اٹھایا گیا ہے اس میں دم بھی ہے یا نہیں؟ یہ بچے اگر آج نہیں جانیں گے تو ان کا فیوچر تو بالکل ڈارک ہو جائے گا، برائٹ رہے گا ہی نہیں۔ ان بچوں کو پتا چلنا چاہیے کہ اگر سیدہ نے لعنت کی ہے تو کیوں کی ہے۔ اسی کتاب میں فضائل الزہرا میں ایک جملہ ہے، سنیے گا۔ اچھا اس جملے کو لکھا کس نے؟ شیخ مفید نے، شیخ مفید نے اور دوسرے شیخ عباس قمی، دونوں معتبر، دونوں معتبر، شیخ مفید، شیخ عباس قمی۔ ایک کی مفاتیح الجنان، وہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی نے اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے فائل تیار کر لیا، بہت غور سے سنیے گا، اختصاص کے اندر شیخ مفید لکھتے ہیں، بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب بی بی نے مقدمہ دائر کرنے کے لیے اپنی فائل کو آمادہ کر لیا تو دربار میں بی بی سے پہلے جو اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ اور 2 نمبر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد دونوں نے مل کے گواہی دی کہ رسول نے کہا ہے فدق فاطمہ کا نہیں ہے۔ شیخ مفید کہتے ہیں یہ اہل بیت کے خلاف پہلی جھوٹی گواہی تھی۔ بھئی یہ مجمع متوجہ نہیں تھا شاید جو اتنا بڑا جملہ ضائع ہو گیا۔ یہ اہل بیت کے خلاف پہلی جھوٹی گواہی دی، یعنی شیخ مفید نے بتا دیا 2 نمبری بھی جھوٹا، اونٹ پہ بیٹھنے والی بھی جھوٹے۔ دونوں جھوٹے، دونوں کے دونوں جھوٹے تھے۔ خدا کی قسم بس بات سمٹنے کی منزل میں آ گئی، اور انشاءاللہ کل اور پرسوں جو مجلسیں ہوں گی ان کے بعد لحب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تام کا اہتمام رہے گا، تبرک کا انتظام رہے گا، لہٰذا خواتین بھی ٹینشن فری ہو گئی کہ 2 دن آرام سے وہ مجلسوں میں آ سکتی ہیں بغیر کسی بہانے کے، اور جو مومنین ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبزی لانا تھا۔ تو انشاءاللہ بچے ہوئے 2 دنوں میں ذرا مزاج سے بی بی کا خطبہ پڑھ دوں گا۔ بس آج مقدمے کی حد تک بات تمام کر دی، 3 مجلسوں میں میں نے مقدمہ پڑھا۔ پہلی چیز دونوں نے مل کے جھوٹی گواہی دی،
میں مسجد کے محراب کو گواہ بنا کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان دونوں نے گواہی دی تو ایک تیسرے نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملایا. اب اس کے لیے فقرہ علی کا سنیے گا. آپ فرماتے ہیں وہ دربار میں بیٹھے ہوئے جاہل, تو نے اس کی گواہی مان لی جو پیشاب تک صحیح سے نہیں کر پاتا ہے. بھائی بات تمام ہو گئی. العظمت للہ, العظمت للہ. وہ حیران ہے, ابھی تک ان کی حیرانی نہیں جاتی. رفو کرتے ہیں لیکن چک دامنی نہیں جاتی. وہ حیران ہے, ابھی تک ان کی حیرانی نہیں جاتی. رفو کرتے ہیں لیکن چک دامنی نہیں چاک دامنی نہیں ابو جاتی. طالب علیہ السلام کی عظمت کو وہ بڑا سمجھے تو کیا سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی جن سے پہچان نہیں چاہتی, وہ دشمنان آل عمران نالان. اور یہ بھی یاد رکھنا, لعنت سے عظیم عبادت کوئی نہیں. یہ بھی یاد رکھنا انشاءاللہ. لانے نصیر الدین توسی, آج میں دعا نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا. لانے نصیر الدین توسی کل اور پرسوں آپ سے پڑھواؤں گا, اور اتنی دیر ہمارے مقابلے پہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو تو. اسد یاور صاحب نے ایک جملہ کہا تھا, اسی جملے سے افادہ کرتے ہوئے ایک اور جملہ سن لیجئے. آج بھی آپ دیکھیں, ہم نے کبھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا, وہی ہم سے پوچھتے آ رہے ہیں صدق کیا تھا, غدیر کیا تھا, مباہلہ کیا, کتنے لوگ گئے, علی نے کیسے نماز پڑھی, بطول نے کیسے فدق کا خطبہ دیا. ہم کبھی نہیں پوچھا. ہم تو ان کے پوچھنے پہ خوش ہوتے ہیں کہ اور پوچھو. کل تمہارے ابا علی سے پوچھ رہے تھے, آج ان کے بیٹے علی والوں سے پوچھ رہے ہیں. ہم تو جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. ہم تم سے اس لیے نہیں پوچھتے کہ سوال بھی برابر والے سے کیا جاتا ہے. جو غاصبین فدق ہیں ان سے کیا پوچھیں, اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا, صرف فدق کو غصب کرنے والا غاصب نہیں ہے, جو غاصب سے راضی ہے وہ بھی غاصب. سمجھ گئی بات. کل انشاءاللہ بی بی کا اپنے گھر سے نکل کے مدینے میں پہلے چکر لگانا. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بی بی دروازہ کھولتی تو سیدھے پورے مدینے کا چکر لگایا. قربان جائیں بی بی کی مصلحت پہ. بی بی نے عقل کو نچوڑ کے رکھ دیا اسے ایک جگہ پہ. مورخین بیٹھے کہ دروازہ کھول کے سیدھے چلی جاتی, مدینے کا چکر کیوں لگایا؟ کہ جب حق مانگنے جاؤ تو پہلے زمانے کو بتاؤ. اب کل سناؤں گا کہ کیسے سیدہ نے زمانے کو بتایا, خطبہ فدق کو انٹرنیشنل بنایا. خدا کے لیے آپ نے غور نہیں کیا, یہ 4 خطبے جو ڈاکٹر جین پرساد نے کہا تھا اسلام کی بیس ہے, یہ 4 خطبے انٹرنیشنل جگہ پہ دیے گئے. غدیر چوراہے پہ, جہاں سے ہر ملک کا راستہ پھوٹتا تھا. یا رسول اللہ غدیر تراہے پہ کرتے, چوراہے پہ کیوں کیا؟ کبھی نہیں سمجھے ہر چوراہے کا ایک راستہ مستقیم ہوتا ہے, 3 باطل ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ بعد مجلس لحب فاطمہ میں نے ان تمام کاموں کو روایت سے ایک لفظ نکال کے نام دیا ہے کہ اگر کوئی پانی بھی پلا رہا ہے لحب فاطمہ زہرا, طعام کا انتظام ہے لحب فاطمہ زہرا, فرش عزا سے کوئی کنکڑی اٹھائی لحب فاطمہ زہرا. آج کے لیے حکم ہے مجھے کہ
مولا عباس اور جناب فاطمہ کے مصائب ملا کے پڑھے جائیں۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جو صرف عنوان سن کے رو پڑے۔ اچھا اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا آج صرف 2 سطر میں آپ کو دونوں کے مصائب پڑھ دینے ہیں تو میں پڑھ دوں گا، دونوں کے مکمل مصائب 2 سطر میں۔ ہاں اللہ پتہ نہیں میں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، میرے بھائی نے گزارش کیا کہ جناب عباس اور جناب فاطمہ کے مصائب یکجا کر کے پڑھ دیے جائیں۔ غالب بھائی کا حکم تھا، گزارش تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں کے مصائب مکمل 2 سطروں میں پڑھنا ہو تو میں پڑھ سکتا ہوں، اور ابھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ بطول سسک سسک کے گئی، میرے آپ نے جب کہا نا تو میرا ایک بڑا عزیز دوست ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، میں نے کہا یار بہت کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں کے مصائب مل جائیں۔ بہت سے مصائب مل گئے لیکن وہ جملہ جہاں سے شروع کروں وہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کام تمہارا ہے، کرنا بھی تمہیں ہے۔ میں دوپہر میں مسجد کے سامنے کھڑا تھا، بی بی سے مدد مانگا کہ بی بی مدد فرما دے میری، وہ جملہ نہیں مل رہا جہاں سے میں دونوں کے مصائب شروع کروں۔ اپنے گھر تک نہیں پہنچا تھا کہ ذہن میں وہ فقرہ آیا جو میں سنانے لگا ہوں۔ 2 سطروں میں دونوں کے مصائب، بس شرط ہے غیرت دار بن کے سننا۔ بطول سسک سسک کے گئی، عباس گھٹ گھٹ کے چلا گیا۔ العظمت للہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ بطول سسک سسک کے اس دنیا کو چھوڑ گئی، عباس گھٹ گھٹ کے گیا۔ لوگ کہتے تھے عباس تمہیں جنگ کربلا میں کر لیا۔ اب تفصیل سن لیں، بطول سسک سسک کے گئی۔ کیسے سسکی ہے بتاؤں؟ 3 جملے بتاؤں گا صرف، ممکن ہے 2 تو ہو سکتے ہیں، چوتھا نہیں ہوگا۔ کیسے سسکی ہے؟ بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، میں ان 2 مصروں پہ خدا کی قسم اپنی قوم قربان کر دوں۔ بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، ارے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ سر و سینہ پیارا نہ کیا کرو، جب بطول بی بی کے مصائب ہونا سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے حسین تیرا مقدر۔ بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ کیسے سسکی ہے بطول؟ فقرہ سن لینا۔ بال سفید ہو گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، بازو پہ اتنے تازیانے مارے گئے ہیں کہ سیاہ۔ اب میری طرف دیکھنا، جب بھی علی دروازے پہ آتے نا، بطول بی بی اپنی چادر صحیح کر، تم کیا سن کے رو گے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دعا کروں گا میرے اللہ
مجھے موت دے دے اس فقرے پہ، عجیب و غریب فقرہ. بی بی چادر سے چھپا لیتی. ایک دن زینب بی بی نے پوچھا ابا یہ چادر کیوں ٹھیک کرتی ہو؟ کہ میرا شوہر غیرت دار. تم نے سن لیا، مصائب میں نے مکمل نہیں کیا، مصائب سے مصائب ملا رہا ہوں. بطول اپنے بازوؤں کو چھپائے رکھتی تھی، جب علی آتے تو پھر سے چھپا لیتی تھی تاکہ غیرتدار شوہر نہ دیکھنے پائے. جب عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں نا اور آواز دی آقا آخری سلام قبول کیجئے، تو ایک مرتبہ مرثیہ پڑا کاش میرے ہاتھ ہوتے تو میں زخموں کو چھپاتا تاکہ میرا بھیا میرے زخموں کو. العظمت للہ. میں سوال کروں گا عباس کتنے زخموں کو چھپاؤ گے؟ عباس میں اپنی آوازوں کو روکے، ابھی مل کے گریہ کریں گے. عباس کتنے زخموں کو چھپاؤ گے؟ کتنے زخموں کو؟ ممبر پہ بیٹھا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں ممبر کے تقدس کی. زین سے زمین پہ آئے عباس، اعلان کیا گیا بدر سے لے کے نہروان تک کا جسے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کی تصویر زمین پہ آ گئی. کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے خنجر مارا. اور خدا کی قسم عباس نے اپنے مصائب خود بیان کیے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ جو مجھ سے ڈرتے تھے وہ میرے سامنے آ کے ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے زینب آپ ہی کے سارے چادر. العظمت للہ، العظمت للہ. بس آخری فقرہ، زینب آپ ہی کے سارے کربلا آئی تھی. فقرہ سن لینا. عباس نے مرثیہ کیا پڑھا؟ کاش میرے دست ہوتے تو میں اپنے زخموں کو چھپا لیتا. ہائے اس حالت میں بھی بھائی کی محبت کا اتنا خیال کہ اگر بھائی نے اتنا زخمی دیکھا. یہ عباس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ہاں مجھے دوسری مجلس پڑھنی ہے لیکن میں کمی نہیں کرنا چاہتا. یہ عباس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اعلان ہوا، یہ جملے نہ ہو تاریخ کے، میرا خون معاف، میرا خون معاف. چھوڑ دیا میں نے مصائب. لکھا ہے قطعہ یدہ ورجلہ وجسدہ اربا اربا. عباس کے ہاتھ کو بھی کاٹا گیا، پیروں کو بھی کاٹا گیا، جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے حسین جہاں سے اٹھاتے تھے عباس بھی کر جاتا. آخری جملہ، چھوڑ دیا میں نے مصائب، چھوڑ دیا میں نے مصائب، چھوڑ دیا. آپ نے کہا تھا نا یہیں پہ لا کے تمام کر رہا ہوں. اب سننا، اپنی آوازوں کو روکو پھر مل کے گریہ کریں گے. زخموں سے چور بدل چھلی چھلی. میری طرف دیکھیں ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے. عباس کے کان میں حسین کے قدموں کی آہٹ آئی. اگر تمہارے پاس بھائی اور بھائی سے بھائی ناراض ہے نا تو اس مصائب کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل لینا. آواز سنی، سننے کے بعد اپنے آقا عباس کا فقرہ سننا. کسی طریقے سے چہرے پہ بھی تیر لگے ہوئے تھے، پیشانی کو خاک پہ رکھا کہ واہ غربتا. اس جملے کے بعد بہت سی جگہ میں نے مصائب نہیں پڑھے. واہ غربتا. حسین نے کلیجہ پیٹا کہ عباس
کو غریب نہ کہو۔ عباس میں زندہ ہوں۔ اس سے پہلے میں نے مصائب کا یہ فقرہ زندگی میں صرف ایک بار پڑھا ہے۔ عباس نے واہ غربتا، حسین نے کہا میں زندہ ہوں۔ بڑے بھائی کے سامنے اگر چھوٹا بھائی کہے میں غریب ہوں، مر نہیں جاتا بھائی، مر نہیں جاتا بھائی۔ عباس، عباس اے بھائی کیوں غریب کہا خود کو؟ اب جواب سننا اور مرنے کی دعا مانگو۔ عباس نے کہا غریب نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس سے پہلے جب آپ آتے تھے کھڑے ہو کے تعظیم کرتا تھا، آج نہ آتے لبیک۔ بس چھوڑ دیے سارے مسائل۔ ایک مسائل تو تم نے سن رکھا ہے نا، سب نے سنا ہوگا۔ اب تک میں نے بخدا زندگی میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں، سب نے سنا ہوگا عباس کے سر کے پچھلے حصے پہ گرز لگا۔ علامہ نجم الحسن قرارمی نے لکھا گرز اتنا سخت تھا کہ مغز سر نکل کے کاندھے پہ آ گیا تھا۔ اب میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر رونا نہ آئے فاطمہ سے معافی مانگ لینا۔ سوچو اس سر کو حسین نے اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کفا غربتا۔ بس آ گئی آخری منزل جہاں دونوں کے مصائب یکجا ہوتے ہیں۔ حسین نے عباس سے کہا بھائی، اے بھائی، اے بھیا، میری ایک خواہش ہے۔ معاف کرنا، میں جو اتنے سوچ کے آیا تھا اتنے نہیں پڑھ سکا۔ بھیا میری ایک خواہش ہے۔ گھروں پہ بھی رو گئی جملے پہ، میری ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ اب اس حالت میں آقا خواہش کر رہے ہیں۔ جب عباس کے ہاتھ کٹ چکے، پیر کٹ چکے، آقا آپ اس وقت خواہش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہیے۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زانوں پہ سر رکھا، پیشانی پہ ہونٹ رکھے گا، عباس ایک بار بھائی کا۔ اللہ تیری عباس تیری وفا کے قربان، میرے معبود فکر عجیب و غریب ہے۔ ایک بار بھائی کہہ دو، تڑپ کے کا اما ام المنین نے منع کیا ہے کبھی زندگی میں بھائی نہ کہنا۔ ایک نقاب فوج بی سامنے آئی، عباس تو ام المنین کا نہیں، مجھ فاطمہ کا بیٹا۔ میرے غریب کو ایک بار بھیا کہہ دے، ادھر بھائی نکلا۔ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد محاط بہ علمک، لعن اللہ قاتلیک یا فاطمۃ الزہرا۔ اے میرے اللہ، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما، ان آنسوؤں کو ہماری بخشش و شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس مجمع میں سے کسی کے بھی لواحقین اگر بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عنایت فرما۔ تجھے جناب سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ ہے، ہم سب کو ایام عزائے فاطمیہ منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
जो रहे रास्त से भटक गए हैं उन्हें राह रास्त पे ले आ। ए मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे बच्चों को हजरत अली अकबर के राह पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तुझे तेरी जलीला बीबी का वास्ता, तुझे करीमा बीबी का वास्ता, तुझे इंसिया हौरा बीबी का वास्ता, ये जितने आज़ादार अपने दिल में दिली हाजत रखते हैं उन्हें पूरा फरमा। ए मेरे अल्लाह, थोड़े दिन और रह गए हैं, जो मैं कोशिश और गुजारिश कर सकता हूँ, घरों पे आप लाइव सुन रहे हैं लेकिन फर्श अज़ा पे आए, इसलिए कि जनाब सैयदा के बेटों ने वादा किया है कि हम आएंगे ज़रूर। तो यही गुजारिश है कि परवरदिगार हमें तौफीक दे और तौफीक दे और तौफीक दे कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से इमाम हुसैन की अम्मा का गम मना सकें। जिन जिन मोमिनों ने माली ताउन दिया याम अज़ाए फातिमिया में, खुदा उन सब के घरों में बरकत नाजिल करे, जो शामिल हुए उनके घरों में भी बरकत नाजिल फरमाए। ए मेरे अल्लाह, पिछले बरस जो अय्याम अज़ाए फातिमिया में आते रहे और इस एक बरस के दरमियान वो हमारे दरमियान से बिछड़ गए हैं, उन्हें आला इल्लीन में जगह इनायत फरमा, हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगो फरमा। यही इल्तिमास है कि कल और परसों दोनों दिन लेहुब्बे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ताम का एहतमाम है। आप जल्दी आ जाएं ताकि जल्दी गुफ्तगू शुरू की जा सके। वल्हम्दुलिल्लाह।